دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں اسحاق ڈار کے انٹرویو کی، جو بی بی سی کے ہارٹ ٹاک پروگرام جس کو اینکر کرتے ہیں یا ہوسٹ کرتے ہیں اسٹیفن سیکور، انہوں نے اسحاق ڈار سے، سابق وزیر خزانہ پاکستان سے انٹرویو لیا۔ اس کے کنٹینٹس تو ظاہر ہے آپ سن چکے ہیں، یہ کوئی یعنی میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا، بریکنگ نیوز نہیں دے رہا۔ اس کا میں کنٹراسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک، ویسے چلو اس کنٹینٹ میں بھی ایک دو باتیں کر لیتے، کہ پوچھا گیا کہ تمہاری فیملی کی کتنی جائیدادیں ہیں۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ وہ کسی سے بھی کر لیں جی۔ اب یا تو پہلے اپنا وہ جو قوال ہیں پاکستانی پی ٹی آئی کے یا آئی ایس آئی کے، جیسے وہ صابر شاکر صاحب ہیں، غلام حسین ہیں، یا اسی قبیل کے اور لوگ ہیں، کہ وہ سوال کرنے والے ہوں، خان صاحب جواب دینے والے ہوں، تو پتہ نہیں چلتا کہ انٹرویو کون لے رہا ہے کون دے رہا ہے۔ تو بہرحال جب یہ کہا جائے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی کتنی جائیدادیں ہیں، اب جائیدادوں کا کوئی یونٹ تو ہے نہیں کہ یہ ایک جائیداد ہے، یہ دو ہے۔ ایک گھر جو ہے اس کو ایک جائیداد بھی کہا جا سکتا ہے، ایک گھر کو ایک سے زیادہ جائیدادوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس طرح نواز شریف کے خلاف کیس ایک ہی تھا کہ جو انہوں نے ان کے تئیں بنایا کہ اثاثوں سے زیادہ یعنی لیونگ سٹائل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 3-4 بنانے ہیں، تو بنا لیے۔ یعنی اگر ایک کار ہے تو اس کا ایک کار بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 ٹائر ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ایسٹس جی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی مبہم بات ہے کہ، اور جب ایک سمپلی سوال کرنا ہے ظاہر آسان ہے نا، جبکہ اگر آپ کی مادری زبان انگریزی نہ ہو تو یقیناً آپ تھوڑا اس میں ہچکچائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ آپ کی جائیدادیں کتنی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میری جائیداد جو ہے تو وہ ایک ہی مین گھر تھا، اور وہ زیر قبضہ ہے، قبضہ گروپ جو پاکستان پر جس نے قبضہ کیا ان کے، تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہارے بیٹوں کے، حالانکہ بیٹوں کی شادی یعنی علی ڈار کی شادی 2004 میں ہو چکی، کہ شادی ہوئے بھی 16 سال ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی، حالانکہ خود برٹش لاز کے تحت اور امریکن لاز کے تحت، یا ایون پاکستان میں بھی جو آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس سینس میں وہ آپ کی فیملی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کی فیملی حضرت آدم سے شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایک، ظاہر ہے انٹرویو لینے والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ چاہتا ہے کہ انڈر پریشر اگلا رہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یعنی پی ڈی ایم، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے متعلق کہ تمہارا کیا موقف ہے، اور یا صرف یعنی واپس کیوں نہیں جاتے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر واپس کیوں نہیں آتے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر غنڈہ گردی ہے پاکستان میں، یہاں پر جرنیل جو ہیں صرف وہ انہی کے حقوق ہیں، باقی کسی کے نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں کون آئے گا؟ ہیں جی۔ تو اس کا جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو تم ان کو کہو نا، وہ حکومت ہے، تمہاری حکومت سے بات کرے، ہمیں واپس بھیج دے۔ قانون کا تقاضا تو پھر یہی ہوگا نا، پھر قانون کو ریکوائرمنٹ وہ پوری کر لیں۔ تو بہرحال ظاہر ہے وہ ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ تو اس کو کنٹراسٹ اس بات سے کرے کہ سلیم باجوہ کا انٹرویو جو ہے وہ جب لیتا ہے پاکستان کا ٹی وی ہوسٹ، تو سلیم باجوہ کا فون ڈراپ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی سوال کا جواب نہ ہو، لیکن ایک سوال کا تو یہی ہے کہ بس وہ میرے بیٹے ہیں اور وہ اپنے چاچاؤں سے بزنس کرتے ہیں، حالانکہ ان بیٹوں کی عمر جو ہے علی ڈار سے کہیں کم ہے، اور وہ چاچاؤں کی اوقات جو تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جو ہی اوقات ادھر سے آصم سلیم باجوہ کی بنتی تھی وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی۔ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو چلو اسٹیفن سیکور ایک ہارڈنڈ، ایک ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ ہے یا انٹرویو لینے والا ہے، قمر باجوی کو میرے سامنے بٹھا دیں، میں اس کے ہوا نکال دوں گا۔
انٹرویو لینے میں. یعنی اتنا کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ سوال کرنا آسان ہے، اور خاص طور پر جب آپ کمانڈنگ پوزیشن میں جب چاہیں سوال پھینک دیں، جب چاہیں ایک نا پھینک دیں، اس کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں. تو اس لیے یہ لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے جس کو زیادہ اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اسحاق ڈار کے انٹرویو پر پابندی ہے. اس کا چہرہ پاکستان کے ٹی وی پر یا اس کی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے، اس طرح گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. یہ جو پاکستان میں غنڈہ گرد جنرلز ہیں، جو پاکستان کی عوام کے دشمن غدار جنرل ہیں، ان کی مینول میں یہی لکھا ہے کہ وہ جس کو یہ کہہ دیں کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کا انٹرویو دکھانا، اگر وہ چاہیں تو یعنی کہ انٹرویو نہ دکھایا جائے تو پھر گناہ کبیرہ ہے. یعنی پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے اسٹیفن کہہ رہے ہو اسحاق ڈار پر، لیکن یہ کیونکہ انٹرویو بابرکت ہے، ٹکڑوں میں اس کو دکھایا جا سکتا ہے، اس طرح ثواب دارین ملتا ہے، لہٰذا اس کو دکھایا جا رہا ہے. اور جاوید چودھری نے سمجھا کہ اب پابندی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ پیمرا نے یہ تو اب اس کے باوجود BBC والا دکھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے اسحاق ڈار سے بات کر لی، کچھ سوالوں کے جواب، چلو ان کا بھی موقف ان حوالے سے لے لیں گے جو ٹکڑوں میں ڈش آؤٹ کی جا رہی ہے چیز لوگوں کو بیوقوف بنانے اور شاہ دولہ ولی کا چوہا بنانے کے لیے. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، پیمرا نے پابندی لگائی گئی، یہ نہیں چل سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جرنیلی غنڈہ گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی شخص کو جس پر بظاہر انہوں نے ہی بیان لگوایا ہوا ہے کہ اس کے یعنی مینیپولیٹ کریں اس انٹرویو کو، اس انداز سے کانٹ چھانٹ کر کے پیش کریں کہ لوگ شاہ دولہ ولی کے چوہے بنیں، اور لوگ جو ہیں وہ یعنی گویا گوئبلس جو ہٹلر کا تھا اسی طرح کے یہ جو گوئبلس ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے، جس طرح کی یہ پکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں لوگوں کے متعلق، سو کالڈ غداروں کے متعلق، اس طرح ہو تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ایک بامعنی انٹرویو کی صورت میں پورا پیش کیا جائے اور کاؤنٹر کویسچن کیے جائیں کہ اب ہم پیش کر رہے ہیں تو یہ بتائیں تو پھر جائز نہیں ہے، پھر گناہ کبیرہ ہے. ہاں جی، تو یہ یعنی اسی کا نام غنڈہ گردی ہے کہ جب آپ پر الزام لگانا ہو تو انسیسنٹ پروپیگنڈا ہے کہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی باری ہے تو پھر وہ نہیں دکھایا جا سکتا. اس طرح پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہے، پاکستان کی ریاست نہیں، باجوہ کی غنڈہ گردی کو خطرہ ہے. اور ان پاکستان کے جو دشمن جنرلز ہیں ان کی اجارہ داری کو خطرہ ہے. یہ یرغمال کنندہ جو ہیں جنہوں نے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے بندوق کے زور سے، ان کی ٹھیکیداری کو خطرہ ہے. تو یہ ہے اس سارے انٹرویو کی اصل جو اس کا سمجھ لیں کہ مغز ہے، جو اس کا یعنی سبسٹانس ہے کہ وہ کیوں اس طرح ٹکڑوں میں مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو ایک ڈش آؤٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنی مرضی کا امپریشن ڈیولپ ہو ان میں. آئیں اس قافلہ آزادی میں شامل ہو جائیں. جی، پاکستان کو ان گنڈا لوگوں سے، جرنیلوں سے، ٹھگوں سے، پاکستان کے دشمن غداروں سے جنہوں نے حلف اٹھا کے پاکستان کے خلاف ہر مرتبہ غداری کی ہے، ان جرنیلوں سے آزاد کروائیں اور پاکستان کی سویلین سپریمیسی کے لیے کام کریں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ساتھ دیں اور اپنے حقوق لیں. آپ بھی معزز شہری بنیں جس طرح دنیا کے باقی معزز ملکوں میں معزز لوگ رہتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان کا آئین زندہ باد. اور وہ جو پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، آئین کو پامال نہیں کرتے، وہ فوجی زندہ باد، باقی نہیں، باقی مرد آباد. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.